5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہا سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتے کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار تھے۔ خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ 589 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ امیہ بن خلف کے بارے میں پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے امیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد غزوہ بدر پیش آیا تو امیہ جس جگہ پر ٹھہرتا تھا اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھتا تھا تاکہ موقع ملنے پر بھاگ سکے۔ وہ برابر ایسا ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدر میں ہلاک کر دیا۔ بخاری۔ ایک فرض کے بارے میں علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی بات علم کی چھپائی اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ ابو داؤد۔ نوٹ: جس شخص سے کوئی ضروری مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے جانتا ہو تو اس پر اس مسئلے کو بتانا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں پرہیزگاری اور مالداری کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: دعا کرنا بیکار نہیں جاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ ترمذی۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی مسافر کو پانی دینے سے منع کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ایک ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لے جا رہا ہو
اور کسی مسافر کو جو پانی کا ضرورت مند ہے پانی نہ دے۔ بخاری۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں مزے اڑانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کی ترازو کی وسعت۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی کہ اگر اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر وزن کیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں۔ ترغیب و ترہیب، طب نبوی سے علاج۔ چقندر کے فوائد۔ حضرت ام المنذر بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور تھے اور ام منذر رضی اللہ عنہا نے چقندر اور جو کا کھانا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: چقندر سدے یعنی غلیظ مواد کی گاٹھ جو انتڑیاں یا رگوں میں اٹک جاتی ہیں کھولتا ہے اور اس کے کھانے سے جگر بہت اچھا اور بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اور یہ تلی کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہوں کا چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کرو، اس لیے کہ فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی رہو، اس لیے کہ تم اللہ کے یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر نہیں جا سکتی ہو۔ طبرانی۔